ڈاکٹر صاحبہ، 2 دن پہلے کابل بامبنگ کی سسپیکٹ کی گرفتاری پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان کے وزیر اعظم نے واپس ان کا شکریہ کیا. لیکن کل جو رائٹرز میں خبر تھی کہ جو پاکستانی ہیں ان پر سفری پابندی لگ سکتی ہے امریکہ جانے پر، اس خبر نے سب کو پریشان کر دیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے جس انداز سے یو ایس ایڈمنسٹریشن اس وقت چل رہی ہے، کتنی سیریس پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں اس اقدام کی؟ دیکھیں شہزاد، ابھی تو قبل از وقت ہوگا، اس لیے کہ یہ ایک رپورٹ ہے جس کے سورسز بھی ان نیمڈ تھے، لیکن ظاہر ہے اس سے بہت تشویش ہوئی ہے یہاں، خاص طور پہ فوراً بعد صدر ٹرمپ کے شکریہ ادا کرنے کے. لیکن میرا خیال ہے ہمیں اس سے یہ جو سبق لینا چاہیے نا، وہ یہ ہے کہ اس انسیڈنٹ سے، جس سے کہ ہم نے ایک افغان نیشنل کو ہینڈ اوور کیا جو کہ سسپیکٹ تھا اس بامبنگ میں، اور جس کا صدر ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا، اس کا مثبت اثر تو پڑ رہا ہے ہمارے تعلقات پہ اور پڑے گا، لیکن اس کو ہمیں اوور ایسٹیمیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، اوور ریڈ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں لگتا ہے ساتھ ساتھ ہی چلیں گی. کچھ انگیجمنٹ بھی ہوگی اور کچھ مشکلات بھی ہوں گے. لیکن جہاں تک یہ ٹریول بین کا تعلق ہے، میرا خیال ہے ہمیں وی شوڈ ویٹ اینڈ سی کہ یہ واقعی ہوتا ہے. سو وی شوڈنٹ پری جج اٹ. لیکن آپ کو یاد ہوگا جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلا ٹرم تھا اس میں آتے ساتھ انہوں نے 7 ایسے ممالک پہ ٹریول بین لگایا تھا جو مسلم میجورٹی ممالک تھے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو اپہلڈ کیا. اور جو بائیڈن جب آئے تو پہلا دن تھا ان کا جب انہوں نے اس ٹریول بین کو ریورس کیا تھا. تو یہ ہسٹری دیکھتے ہوئے اور اس وقت جو وہ اپنے کمپیٹیٹرز تو چھوڑیں، جو اپنے اتحادیوں کے ساتھ ایک سخت رویہ اپنائے ہوئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایسا ہو بھی جائے تو کوئی بہت زیادہ شاکنگ اور سرپرائز نہیں ہوگا ان کی طرف سے؟ دیکھیں جو ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ریکارڈ سو فار دیکھا ہے، اور بلکہ پہلے ٹرم میں بھی، وہ یہ ہے کہ ہی ریورسز فارن پالیسی، ہی اپ اینڈز فارن پالیسی. وہ بالکل ہی ایک طرح سے مرکیوریل اور انپریڈکٹیبل ہیں. تو اینی تھنگ کین بی ایکسپیکٹڈ، یہ صحیح ہے. لیکن آئی تھنک اگین آئی ول سے وی شوڈنٹ جمپ ٹو کنکلوژنز اباؤٹ دا ٹریول بین، بیکاز ابھی کچھ نہیں ہوا ہے. جب تک یہ ہوتا نہیں ہے اس سے پہلے آئی تھنک اس کا تجزیہ کرنا نامناسب ہوگا. اور اگر اس پر، کیونکہ انہوں نے تو پہلے دن آتے ساتھ کہا تھا نا، انہوں نے ایک آرڈر پاس کر دیا تھا کہ جو پاکستان، جو تمام شہری آتے ہیں امریکہ، ان کے لیے جو جانچ پڑتال ہے اس کے طریقہ کار کو سخت کیا جائے. اس دوران پاکستان ڈپلومیٹکلی کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں ڈپلومیٹکلی فرسٹ آف آل تو آئی تھنک ہمیں اپنی جو ریپرزنٹیشن ہے واشنگٹن میں اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ ٹھیک ہے ایک نیرو بینڈ وتھ پہ ہماری کوآپریشن چل رہی ہے امریکہ کے ساتھ، اور وہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم. سو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس انگیجمنٹ کو کیسے وائڈن کر سکتے ہیں تاکہ اور ایشوز بھی ہم ڈسکس کر سکیں. اس کے لیے ہمیں کسی حد تک میرا خیال ہے زیادہ ایکٹیو بھی ہونا پڑے گا، مگر ساتھ ساتھ کوشس بھی ہونا پڑے گا. سو اٹس اے ڈیفیکلٹ بیلنسنگ ایکٹ آئی تھنک فار پاکستان. لیکن اگین آئی وڈ سے ٹریول بین وی شوڈ ویٹ اینڈ سی واٹ ہیپنس. رائٹ. اور 2-3 دن پہلے جو آپ نے اپنا آرٹیکل بھی لکھا تھا ڈان میں، بڑا انٹرسٹنگ اس میں آپ نے کنکلوژن ڈرا کیا تھا، اف آئی مے کوٹ، اس میں آپ نے کہا تھا کہ جب تک پاکستان اکنامکلی مضبوط نہیں ہو جاتا اور اپنے ڈومیسٹک پرابلمز کو حل نہیں کر لیتا، تب تک یو ایس کے ساتھ ڈس انگیجمنٹ بہتر ہے. فردر یو سیڈ کہ ہمیں انگیجمنٹ کے لیے زیادہ اوور ایگرنس نہیں دکھانی چاہیے، بلکہ پیشنس اور انتظار کی اسٹریٹجی ہمارے لیے بہتر ہے. کیوں آپ یہ سمجھتی ہیں؟ دیکھیں اس لیے کہ ان کے ترجیحات اس وقت جو ہیں اس میں پاکستان شامل نہیں ہے فارن پالیسی ترجیحات میں. اس کے علاوہ میں نے یہ بھی اس میں لکھا کہ اس وقت ان کی ترجیحات میں چائنا کی کنٹینمنٹ جو ہے وہ ان کی ٹاپ پرائیورٹی آپ کہہ لیجئے، اور ساتھ ساتھ اس خطے میں ان کا پارٹنر آف چوائس بھارت ہے. پاکستان کے تو آپ کو معلوم ہے تعلقات جو ہیں چائنا کے ساتھ، ہم کبھی بھی اینٹی چائنا کولیشن کا حصہ نہیں بن سکتے اور نہ ہی بنیں گے. تو یہ 2 اسٹریٹجک ریالٹیز ہیں، یو ایس کنٹینمنٹ آف چائنا اینڈ یو ایس اسٹریٹجک ٹائز ود انڈیا. اور اس کے درمیان ہمیں دیکھنا ہے کہ کتنی سپیس بچتی ہے جس میں کہ پاکستان یو ایس ریلیشنز کو ریسیٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے بینائن ڈس انگیجمنٹ کی بات کی ہے، میں نے اس کا یہ نہیں کہا کہ ڈپلومسی کو ختم کر دیں آپ اور آپ انگیج بات کریں، آپ کریں انگیج ضرور، لیکن ذرا کوشسلی کیئرفلی کریں اور زیادہ ڈیسپریشن نہ دکھائیں. میرا خیال ہے وہ ایک ملک کی ڈگنیٹی کے لیے بہت ہی نامناسب چیز ہوتی ہے. اور ایک انڈیا کی ابھی مثال ہمارے سامنے ہے، نریندر مودی واز ون آف دا فرسٹ فیو
لیڈرز جو کہ گئے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی, لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ گیا کیونکہ ایک تو انڈیا میں جو ٹیرفز ہیں خاص طور پہ آٹو مینوفیکچررز کے حوالے سے اس پر بڑا دباؤ آ رہا ہے کہ اپنے ٹیرفز کم کریں یا پھر ہم بھی ٹیرف بڑھا دیں گے. پھر یہ بھی دباؤ آ رہا ہے کہ ہم سے F-35 خریدے جو کہ شاید انڈیا اس وقت نہیں خریدنا چاہ رہا ہے. تو پاکستان کو زیادہ ایگر نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انگیجمنٹ جو ہے ہمارے لیے الٹا نیگیٹو ثابت ہو جائے. بالکل شہزاد, اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ان کو چیلنجز ضرور ہوں گے اس ریلیشن شپ میں. ویسے تو ان کے اسٹریٹجک ٹائز بہت ہی اسٹرانگ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہائی ٹیک ڈیفینس اکوپمنٹ جو ہے وہ امریکہ پرووائڈ کرتا جاتا ہے بھارت کو. لیکن ٹریڈ پہ ٹیرفس پہ جیسے آپ نے بھی کریکٹلی نشاندہی کی, وہاں پر چیلنجز ضرور ہیں. سو اگین آئی وڈ ارج کوشن, اور ہمیں دیکھ کے چلنا چاہیے, نہ کہ ہمیں ہیڈ لانگ چلے جانا چاہیے اور پھر دیکھیں کہ ہمارے لیے اور پرابلمز کریٹ ہوں. تو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ جو ہماری اس وقت جو انگیجمنٹ ہے وہ تو کاؤنٹر ٹیررزم کوپریشن کے حوالے سے تو ہے, جس کی ہم نے ایک مثال بھی دیکھ لی, بٹ یہ انگیجمنٹس آپ کو اس کے بیونڈ جاتی ہوئی فی الحال نہیں نظر آ رہی ہیں؟ جی مجھے بالکل نہیں نظر آ رہی. جب تک پاکستان اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹرینتھن نہیں کرتا, ایک اٹریکٹیو انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن نہیں بنتا, اور پاکستان اپنی پولیٹیکل جو پرابلمز ہیں اس کی لیک آف پولیٹیکل اسٹیبلٹی وہ نہیں فکس کرتا, پھر اس کے مجھے مشکل نظر آتا ہے فرینکلی فار اے سبسٹینٹیو ریلیشن شپ. ہاں ملٹری ٹو ملٹری ٹائز جو ہیں وہ برقرار رہیں گے, سی ٹی کوآپریشن بھی رہے گی, بٹ آئی کال اٹ اے ویری نیرو بینڈ وتھ فار دی ریلیشن شپ. رائٹ. اور غزہ کے حوالے سے آج کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں. عرب ممالک تو پہلے ہی اپنا اجلاس کر چکے تھے, اب OIC اجلاس ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جو فلسطینی ہیں ان کو بے دخل کیا جائے, وہ ایجپٹ چلے جائیں, جارڈن چلے جائیں, اور اس دوران غزہ میں ڈیولپمنٹ ہوگی اور پھر وہ واپس آ جائیں. لیکن جو عرب ممالک ہیں وہ تو اوبویسلی اس پروپوزل کو نہیں مان رہے تھے, اور شاید جو ایجپشن ماڈل ہے اس پر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ بے دخلی نہ ہو فلسطینیوں کی غزہ سے, اور ڈیولپمنٹ اسی دوران وہاں کی جائے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پہ OIC کا تو اتفاق ہو جائے گا, بٹ یہ بھی کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک دباؤ تھا تاکہ عرب ممالک سے یہاں پہ ری بلڈنگ کے لیے انویسٹمنٹ کروائی جائے, یا واقعی ان کا یہ پلان ہے کہ بے دخلی ہو فلسطینیوں کی اور پھر امریکہ کنٹرول سنبھالے؟ میرا خیال ہے صدر ٹرمپ نے جب دیکھا کہ اس پلان جو انہوں نے پریزنٹ کیا تھا جس میں کہ فلسطینیوں کو ریلوکیٹ کرنا تھا آؤٹ آف دیئر اون لینڈ, جب اس نے دیکھا کہ اس کے بارے میں اتنی شدید مخالفت آ رہی ہے نہ صرف عرب ممالک سے بلکہ پوری دنیا سے, ان کے ایلائز سے بھی, بلکہ امریکہ کے ایلائز سے بھی, تو ٹرمپ بیک ٹریک سیئنگ کہ میری تو صرف ریکمنڈیشن ہے یہ, میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں امپوز کروں گا اس پلان کو. لیکن یہ آپ درست کہہ رہے ہیں شہزاد کہ اس کا ایک نتیجہ یہ ضرور نکلا ہے ٹرمپ کی اس پروناؤنسمنٹ کا, جو کہ بڑی کنٹروورشل تھی, کہ عرب ملک اکٹھے ہو گئے, بلکہ مسلمان ممالک سب آئی تھنک یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ انیشیٹو سیز کر لیں تاکہ کوئی ایسا پلان نہ کوئی آئے عمل میں جس کا اشارہ اس نے کیا ہے ٹرمپ نے. سو آئی تھنک مومنٹ آف ٹروتھ for Muslim countries, and I hope that they live up to the challenge.